بہت سارے کلمبرس کی تو آج تک نہیں ملی ہے لاشیں، تو یہ بھی ان میں شامل ہوتا ہے، اس کی بھی لاش آج تک نہیں ملی ہے۔ بدقسمتی سے اوپر سے ایک پتھر ٹوٹا اور یہ کر کا ٹانگ پہ لگی اور یہ گر گیا کوئی کروس کے اندر، گیری کروس کے اندر۔ تو اب وہ جو دو بچے تھے وہ گئے اوپر موقع پہ اور دیکھا تو ان کی بس سے باہر تھا۔ بہت ساری ایکسپیڈیشن سے آئی اس سائڈ سے، یہ رائی کوٹ فیس سے ننگا پربت کے، تو جہاں سے بہت کم لوگ کامیاب ہوئے اس کو سبمٹ کرنے میں۔ ننگا پربت کو کلیئر ماؤنٹین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو کلائمبرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ناکام ہو کے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے کلائمبرز ہوتے ہیں جن کی بہت بڑی ہسٹری ہوتی ہے، بڑی تاریخ ہوتی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ، K2 جیسے پہاڑوں کو سر کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے نامور کو پیما ننگا پربت میں آ کے یہاں پہ ناکام ہو کے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فیمس کلائمبر یہ ہیں، یہاں پہ کلائمبنگ کے دوران یہ یہاں پہ ڈیتھ ہوئے ہیں۔ اور ننگا پربت کو کلیئر ماؤنٹین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو کلائمبرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ناکام ہو کے جاتے ہیں۔ اور اس پر اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ یہاں پہ کیسے ڈیتھ ہوا ہے، تو راجن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ راجن رئیس صاحب بتائیں کہ یہ کلائمبر کہاں سے تھا اور اس کے ساتھ یہاں پہ کس ٹائپ کا انسیڈنٹ پیش آیا؟ جی اسامہ بھائی، فیری میڈوز کے اندر اور یہ جو ننگا پربت ہے ہماری بیک سائڈ میں، اس کو بیسیکلی رائی کوٹ فیس کہتے ہیں۔ ننگا پربت کا اصل میں 3 فیسز ہیں ننگا پربت کے۔ اس کا ایک فیس ہے یہ رائی کوٹ فیس اس کو کہتے ہیں، جو کہ فیری میڈوز کے ایریا میں آتا ہے۔ ایک ہے اس کا روپل سائڈ پہ، یہ استور والی سائڈ پہ جا کے ٹچ ہوتا ہے، اور ایک ہے جس کی بیک سائڈ پہ وہ جا کے دیامر فیس سے ٹچ ہوتا ہے، اس کو دیامر فیس کہتے ہیں۔ تو بہت ساری ایکسپیڈیشن سے آئی اس سائڈ سے، یہ رائی کوٹ فیس سے ننگا پربت کے، تو جہاں سے بہت کم لوگ کامیاب ہوئے اس کو سبمٹ کرنے میں، اور زیادہ تر جو کلائمبرز تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی بدقسمتی سے۔ تو یہ جو کلائمبر ہے اس کا نام کلر ہے، اور یہ میرے خیال میں اٹلی سے تھا، اور 2008 میں یہ اس کے ساتھ 2 اور تھے مونٹینر، اور ان کو لیڈ کر رہا تھا یہ بندہ، اور ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے اس وقت۔ تو میرا انکل بھی اس ایکسپیڈیشن میں ایز اے ممبر تھا ہائی بیس کیمپ تک، تو ہم بچے ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ، ہم خود آئے ادھر بیس کیمپ میں رہے ہم، اور 7 دن تک وہ بیس کیمپ میں ہی ادھر ہی وہ رہے، ان کو موسم آگے جانے کے لیے صاف نہیں ملا۔ تو بہرحال 8ویں دن ان لوگوں نے ٹریکنگ سٹارٹ کی، اور ننگا پربت کے اوپر سبمٹ کرنے کے لیے جو ہر مقبول کا مونٹینر ہے، ہر مقبول بھی ہے، اس کا جو روٹ تھا، اس نے وہ روٹ بھی بالکل الگ کر کے اپنا ایک نیا روٹ نکالا، اور بالکل سٹریٹ سے سامنے سے، اور 2 دن میں اس نے تقریباً 4 پیکس کمپلیٹ کی۔ تو یا کہ ان نے کیمپ لگایا، اس کے ساتھ 2 کلائنٹ اور بھی تھے اس کے، تو یہ ٹوٹل 3 ہی بندے تھے۔ بہرحال جا کے صبح سویرے اس نے آگے اور روٹ دیکھنا تھا، کیونکہ اس نے اوپر سبمٹ کے لیے سبمٹ کرنا تھا ان کو، تو یہ آگے روٹ چیک کر رہا تھا۔ صبح سویرے کا ٹائم تھا، ہم ادھر بیس کیمپ میں ہی موجود تھے، تو ان کا کہنا یہ ہے، ان کے دوستوں کا جو 2 بچے تھے وہ بعد میں یہ سارا سٹوری ہمیں سنا رہے تھے۔ تو یہ صبح نکلا ہے کیمپ سے باہر، اور صبح کا ٹائم آگے روٹ چیک کرنے کے لیے تھوڑا کیمپ سے آگے گیا ہے، بدقسمتی سے اوپر سے ایک پتھر ٹوٹا اور یہ کر کا ٹانگ پہ لگی، اور یہ گر گیا کوئی کروس کے اندر، گیری کروس کے اندر۔ تو اب وہ جو 2 بچے تھے وہ گئے اوپر موقع پہ اور دیکھا تو ان کی بس سے باہر تھا۔ تو ان لوگوں نے اوپر سے رابطہ کی نیچے بیس کیمپ کہ اس طرح حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اب وہ نہ اوپر جا سکتے تھے نہ نیچے آ سکتے تھے، کیونکہ اس نے جس روٹ سے لے کے گیا تھا ان کو اوپر، وہ روٹ پہ تو شاید کوئی کلمبر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا مطلب ورلڈ لیول کا کلمبر تھا۔ تقریباً ماؤنٹینس K2، ماؤنٹ ایوریسٹ، تقریباً جو جتنے بھی پیکس ہیں تقریباً اس نے کمپلیٹ کیا تھا۔ لاسٹ یہ رہتا تھا ننگا پربت اور رائی کوٹ فیس سے۔
تو بدقسمتی سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ادھر. وہ جو 2 بچے ان کو پھر بعد میں ہماری پاکستان کی آرمی نے اس کو ان دونوں کو ریسکیو کیا, بڑی مشکل سے ان کو ریسکیو کیا, پھر نیچے بیس کیمپ جہاں لے کے آئے اور جہاں کچھ ٹائم وہ رکے, کوئی آدھا 2-3 گھنٹے وہ فریش ہو گئے اپنے کیمپ میں. تو ادھر سے ہی ہیلی نے ان کو لے کے گیا گلگت سے, وہ پھر اسی طرح چلے گئے. اس بندے کی یہ جو ڈیڈ باڈیز تھی اس کو دیکھنے کے لیے ان کو ہم نے جو یہاں کے رضاکار ہیں فیری میڈوز کے جو یوتھ ہے, تقریباً 2 سال تک ہم نے بہت بڑی کوشش کی اس کے تاکہ اس کی لاش ہمیں ملے اور ہم ان کے جو گھر والے ہیں ان تک پہنچا دیں. تو بہت بڑی کوشش کی کیونکہ یہ امپاسبل ہوتا ہے اور بہت لوگوں کو بہت سارے کلمبرز کی تو آج تک نہیں ملی ہے لاشیں, تو یہ بھی ان میں شامل ہوتا ہے, اس کی بھی لاش آج تک نہیں ملی ہے. تو اس کی ڈیڈ باڈیز آج بھی یہ جو رائیکوٹ گلیشیئر ہے ننگا پربت سے جو آتا ہے گلیشیئر, اسی کے بیچ میں ہی ہے. جی ابھی تک اس کی لاش بھی ہمیں نہیں ملی ہے. تھینک یو سو مچ.